السلام علیکم دوستو، کبھی بھی بھول کر بھی یہ خیال دل میں نہ لانا کہ میرا رب مجھے بھول گیا ہے، کیا مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے، وہ مجھے میری چہیتی چیز کے لیے کیوں تڑپا رہا ہے۔ تو سنو، کیا تم خود وہ وقت بھول گئے ہو جب تم کمزور اور ناتوا تھے، نہ تم بول سکتے تھے، نہ چل سکتے تھے، نہ کھا سکتے تھے؟ اس وقت وہ مہربان رب تمہیں نہیں بھولا اور اس وقت بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑا۔ اور جب تم اپنے رب سے امیدیں لگاتے ہو، جب تم اپنے رب سے اپنی دل کی چاہتے مانگتے ہو، جب تم اپنے رب کے سامنے اپنے دل کی باتیں کرتے ہو، جب تم اپنے رب سے اپنی حاجاتیں طلب کرتے ہو، اور جب تم اپنے رب سے اپنی چہیتی چیز کی عرضی عاجزی سے پیش کرتے ہو، جب تم اپنے رب سے وہ چیزیں طلب کرتے ہو جو دنیا سے ملنی ناممکن ہے، جب تم اپنے رب سے وہ شے مانگتے ہو جو لا حاصل ہے، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ تمہیں سن نہیں رہا، اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ تمہیں راہ میں اکیلا چھوڑ دے گا؟ نہیں نہیں، میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، وہ اللہ ہی ہے جو اپنی رحمت لوگوں کے لیے کھولے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جس کے لیے روک دے تو اسے کوئی کھولنے والا نہیں، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ اور بھلا وہ کون ہے جو بے قراروں کی پکار کو سنتا ہے، ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور ان کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے۔ جان رکھو، اگر نفس اور شیطان تمہیں ایسے وساوس میں مبتلا کر رہے ہیں کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا یا نہیں، جو طلب کیا ہے وہ مراد پوری ہوگی یا نہیں، جو امیدیں ان سے لگائی ہے کیا زندگی میں پوری ہوگی یا نہیں، تو سنو، جس مہربان رب نے دل میں باتیں ڈالی ہے، جس خالق کائنات نے تمہارے دل میں ایک ارمان اور امید لگائی ہے، وہ بے وجہ تو نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی کام حکمت سے خالی ہوتا ہے۔ جب وہ کچھ کسی کو دینا چاہتا ہے نا، کسی کو نوازنا چاہتا ہے، تو اس کے سبب اور ذریعے بھی وجود میں لاتا ہے۔ جان رکھو، تمہارے دل میں تمہاری چہیتی چیز کا خیال اس نے بے وجہ تو نہیں ڈالا ہے، اور تمہیں تمہاری چہیتی چیز کے لیے ہاتھ اٹھانے اور اشک بہانے کی توفیق بے وجہ تو نہیں دی ہے۔ کیا یہ اس بات کی واضح علامت نہیں ہے کہ تمہارے لیے تمہاری چہیتی چیزیں قریب تمہارے لیے راستے کھولنے والی ہے؟ جان رکھو، جو وہ مہربان رب ہمیں کچھ دینا چاہتا ہے، نوازنا چاہتا ہے، تب ہم اپنے رب کی راہ سے غافل ہوتے ہیں یا بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ مہربان رب کچھ نہ کچھ حالات یا تکلیف یا بیماری یا رکاوٹ لا کر اپنے قریب بھی کرتا ہے، اور تمہارے دل میں اس چیز کی چاہت بھی پیدا کرتا ہے، اور انہیں اپنی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے کی توفیق بھی دیتا ہے، اور آپ کی چہیتی چیزوں سے بھی نوازتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں اپنے مولا سے اپنی چہیتی چیزیں ملنے میں تاخیر کیوں ہوتی ہے، دیری کیوں ہوتی ہے، انتظار کیوں کرنا؟ تو سنو، ان کا سب سے پہلا اور واضح سبب اپنے یقین کی کمی کا ہوتا ہے، کیونکہ وہ یقین کی کمی دعاؤں کی قبولیت سے روکے رکھتی ہے۔ یقین کی کمی دعا کی قبولیت میں تاخیر کرواتی ہے۔ دعا وہی قبول ہوتی ہے جو رب پر پورے یقین سے کی جائے، کیونکہ جتنا یقین مضبوط ہوتا ہے اتنی ہی دعائیں فوراً قبولیت پا کر اپنے کرشمے اور اپنے معجزے دکھاتی ہے، اور وہ دعائیں عرش الہی کے دروازوں کو کھٹکھٹاتی ہے اور غیب سے اپنے لیے وسیلے اور ذریعے رونما کرواتی ہے۔ جان رکھو، اگر دیری ہوتی ہے تو تمہارے رب کی حکمت اور مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے۔ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام برسوں سے اپنے رب کو پکارتے رہے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے کے لیے، لیکن سالوں کے بعد اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان سے ملوا دیا تھا، لیکن ان کے پیچھے تمہارے رب کی کئی مصلحتیں چھپی ہوئی تھی، کئی راز چھپے ہوئے تھے، کئی حکمتیں پوشیدہ
پوشیدہ تھی جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے علم میں نہیں تھی کہ ان کا بیٹا جب ان سے ملے گا تو مصر کا بادشاہ بن کر ان کو لوٹایا جائے گا، اور نہ ہی والدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ ان کا بیٹا نامناسب حال میں بھی دشمن کے گھر کا فرد بن کر ان کو لوٹایا جائے گا، ورنہ اللہ ہر چیز کے اوپر پوری قدرت رکھنے والے بادشاہ ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، سارے زمانے ان کے سامنے عیاں ہیں، کھلے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے ہر کام کو کون فیکون سے انجام پہنچا دیتا ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے سب کچھ اس اللہ کی تسبیح کو بیان کرتے ہیں، جو بادشاہ نہایت پاکیزہ ہے اور ہر چیز پر غالب آنے والا اور حکمت والا ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے اور رات اور دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں موجود ہے۔ جان رکھو جب بھی دعائیں مانگے پورے یقین سے مانگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ سے دعا مانگا کرو تو اس طرح ہرگز نہ مانگا کرو کہ اللہ اگر تو چاہے تو یہ چیزیں عطا کر دے اور اگر تو چاہے تو مجھ پر اپنی رحمت کر دے، بلکہ اپنی دعائیں پختہ یقین کے ساتھ مانگا کرو، شک اور نا امیدی کے ساتھ نہیں، کیونکہ اللہ جو کرتا ہے وہ بہترین کرتا ہے اور بہترین ترغیب سے نوازتا ہے۔ اور جان رکھو ایک پھول دوسرے کو خوشبو دیتا ہے، ایسے ہی ایک نیکی دوسری نیکی کے وجود کا ذریعہ بنتی ہے، کیونکہ جس کو رب کائنات مانگنے والا بنائے ان کی دعائیں ان کی زندگی میں واضح تبدیلیاں کر دیتی ہے۔ جان رکھو ہر نظر آنے والی چیز میں ایک تاثیر ہوتی ہے، دیا چاہے بجھا ہوا ہی کیوں نہ ہو روشنی کا تصور دیتا ہے، گلاب چاہے سوکھا ہوا ہی کیوں نہ ہو خوشبو ضرور دیتا ہے۔ تمہاری دعائیں پروان چڑھ چکی ہے، اس کی خاص اور واضح نشانی یہ ہے کہ تمہارا دل صرف اللہ سے خوف رکھتا ہے، ان سے ڈرتا ہے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اور جو صرف رب کائنات کا خوف دل میں رکھتے ہو، کسی اچھے یا برا کہنے کی وجہ کی پرواہ نہیں کرتے، اور یہی وہ نشانی ہے جس سے رب کریم انجانے راستوں سے بندے کو نواز دیتے ہیں جہاں سے اس کو کوئی گمان بھی نہیں ہوتا۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے اور جو لوگ اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں اور صبر سے کام لیتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں تو اللہ ایسے لوگوں کے اجر و انعامات کو کبھی ضائع نہیں کرتا، اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ اسے ہر تنگی اور مشکل میں سے راستے نکال کر دیتے ہیں، اور ان کو ایسی جگہ سے بے شمار رزق دیتے ہیں جہاں سے ملنے کو اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ جان رکھو راستے کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو لیکن آخر منزل پا ہی لوگے، اور کامیابی ہمیشہ مشکل راستوں کو صبر سے عبور کرنے پر ہی ملتی ہے۔ جان لو جب تمہارے من کی سوچ تمہارے دماغ پر حاوی ہونے لگے اور دل پریشان ہونے لگے اور اپنی زبان پر رب کا ذکر جاری ہو جائے تو یہ واضح نشانی ہے کہ تمہارا رب تم سے راضی ہو چکا ہے اور عنقریب تمہارے لیے وہ خوشیاں میسر کرنے والا ہے جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کی زبان پتہ آپ کے رب کی حمد آپ کی ہر مشکل کا مرہم اور دل کے سکون کا باعث بن جائے گی۔ جان رکھو جب معاملہ تمہاری پہنچ سے نکل جانے کو ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو، وہ کچھ ایسا کرے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے کہ اللہ تمہارے معاملات کیسے سیدھے کرتا ہے اور تمہارے بگڑے ہوئے کام کو سوار کر تمہاری چہیتی چیزیں تمہارے مقدر کرنے والا ہے تو یقین مانو تمہارا دل اللہ کی محبت سے پھٹ جائے گا۔ بار بار دل میں ایک ہی دعا کا خیال اتفاق تھوڑی ہی ہوتا ہے، ناممکن کے راستے نظر آنے کے باوجود دل میں ایک ممکن کی آس، بھلا اس اتفاق تھوڑی ہی ہو سکتا ہے۔ جب ہم اپنی زندگی کا ہر فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں نا تو یقین جانو اللہ ہمیں مایوس نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ۔ ہماری دلی دعائیں آپ سبھی بہن بھائی کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ شانو آپ کو خوشحال رکھے۔ دوستو اگر اس ویڈیو سے آپ کے دل میں ذرا سا بھی سکون ملا ہو تو ایک اچھا کمنٹ ضرور لکھے۔ زندگی
زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک بندے کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر.